بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ایک بیوہ عورت اور اس کا ایک بیٹا رہتے تھے جن کا غربت نے برا حال کر دیا تھا۔ اس عورت کے وجود سے لباس جگہ جگہ سے بوسیدہ ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کہا، اپنے چچا کے پاس جاؤ اور ایک جوڑا لباس تو مانگ کر لاؤ۔ بچہ چچا کے گھر گیا اور اس کو اپنی ماں کی عرضی پیش کی۔ اس کے چچا نے اس معصوم بچے سے بڑی سختی سے بات کی اور اس کو دھتکار دیا۔ بچہ پریشانی سے راستے سے جا رہا تھا کہ کسی نے پوچھا، تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ بچے نے اس کو ساری بات بتا دی۔ اس بندے نے بچے کو کہا کہ جاؤ، مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، ان سے مدد مانگ لینا، وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ بچہ ماں کے پاس گیا اور وہی بات دہرائی جو راستے میں ایک شخص نے اس کو بتائی تھی۔ ماں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچ کر رہنا میرے بیٹے، وہ لوگوں سے ان کا دین چھین لیتا ہے۔ بچے سے ماں کا حال دیکھا نہ جا رہا تھا۔ بچے نے ماں سے کہا، ماں آپ مجھے محمد کے پاس جانے دو، میں اپنے بتوں سے وفا پہ قائم رہوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ بچہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیا۔ وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر چادر ڈالے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں، لیکن ایک بات پہلے بتا دوں، میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے مسکرایا اور فرمایا، کیا مدد چاہیے؟ بچے نے کہا، میری ماں کو ستر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اس بچے کے کندھوں پر ڈالی اور فرمایا، یہ لے جاؤ۔ بچہ بھاگا بھاگا ماں کے پاس پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ماں کو دی تو ماں نے کہا، کیا تم اپنے دین کا سودا تو نہیں کر آئے؟ بچے نے کہا، نہیں ماں، نہیں۔ انہوں نے بڑے پیار سے چادر مجھے دے دی۔ ماں نے کہا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لینا چاہیے تھا، جو اتنا پرخلوص انسان ہے۔ اور دونوں ماں بیٹا مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، ایک اور واقعہ ہے جسے اکثر لوگ ضعیف فرماتے ہیں۔ واللہ علم، مکہ میں ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھے راستے میں بیٹھی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان راستے سے گزر رہے تھے۔ بوڑھی ماں نے اس کو آواز دی اور کہا، یہ سامان اٹھا کر ذرا میرے سر پر رکھ دو۔ اس نوجوان نے اس اماں کو دیکھا، وہ بوڑھی اماں کے ضعیف بدن میں بھاری لگا۔ اس نوجوان نے کہا، اماں جی، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کا یہ سامان اٹھا کر میں آپ کے ساتھ آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہوں۔ بوڑھی اماں نے کہا، اس سے بہترین بات اور کیا ہوگی میرے بیٹے؟ نوجوان نے سامان اٹھایا اور بوڑھی اماں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا چلتا رہا۔ بوڑھی اماں کہنے لگی، مکہ میں کوئی محمد نام کا جادوگر آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ کسی سے بات کرے تو اس انسان کا، اس کا دین، اس کا خدا سب کچھ چھین لیتا ہے، اس کے بت چھین لیتا ہے۔ اس کے جادو کا اتنا زور چلتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے تم مکہ میں کیوں ہو؟ نکلو یہاں سے ورنہ وہ محمد تم سے بھی تیرا سب کچھ چھین لے گا۔ باتوں باتوں میں بوڑھی اماں اپنی منزل مقصود تک پہنچی تو اس نوجوان نے بوڑھی اماں کا سامان ان کے حوالے کیا اور واپسی کے لیے تیار ہوا تو بوڑھی اماں نے کہا، اے نوجوان، تم نے میری اتنی مدد کی، اپنا نام تو بتا دو تاکہ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں لوگوں کو بتا سکوں کہ اس مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جادوگر کی وجہ سے لوگ مکہ چھوڑ رہے تھے، وہاں پہ لوگوں کو تیرا نام بتا سکوں کہ تم جیسے بہترین لوگ بھی مکہ میں موجود ہیں۔
قربان جائیے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے جواب دیا، اماں جی، جس جادوگر کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ رہی ہو وہ محمد میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی اماں نے یہ بات سنی تو کہنے لگی، خدا کی قسم کہ جس نے بھی کہا ہے کہ محمد جادوگر ہے وہ سراسر جھوٹا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کی باتیں سچی ہیں۔ اور بوڑھی اماں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔